بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی کی تحریک پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جس میں پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوری تفصیل سے بتاتے گئے کہ کیسے غلامی کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل اس پہ کیا اور بہت سی غلاموں کو آزاد کیا، اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اسی ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی پچھلی احادیث میں، اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کیا کیا سٹیپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح سے اس کو ختم کیا۔ اب دیکھیے، غلامی کے خاتمے کا ویژن یہ تو آپ پڑھ ہی چکے کہ کیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں اور ہر پروسیس میں آپ نے کس طرح سے کیا، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کا ایک طریقہ بھی بتا دیا تھا، یعنی ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے تو وہ اپنے آقا کو کہے کہ جناب میں آزادی چاہتا ہوں اور میں اس کی اتنی اماؤنٹ آپ کو پے کرنے کو تیار ہوں، تو وہ پھر مسجد میں وہ چلے جاتے اور لوگوں کو بتا دیتے، اور لوگ اتنی اماؤنٹ فوراً ہی دے دیتے، اور یہ آزادی ان کی ہو جاتی تھی سلسلہ۔ تو اس پورے کے لیے کیا، اور وہ پھر میں نے وہ بھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکم دیا کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو خود حکومت کو چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اتنے آزاد کرے، اتنی اماؤنٹ پے کرتے جائیں اور لوگوں کو غلام آزاد کرتے رہے۔ تو اس سب کی ڈسکشن پچھلے لیکچر میں ہماری چل رہی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اس کے لیے پھر عمل بھی کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ اب مزید کچھ کیس اسٹڈیز دیکھتے ہیں کہ اس کے اور کیا کیا کیس ہوئے، کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا۔ یعنی یہ کیا بات ہے، اس بات میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے کہ غلام آزاد بھی ہو جاتے تھے تو تب بھی ان کا سٹیٹس نہیں ملتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ بھی آپ غلام کو آزاد کریں تو اس کے ساتھ یہ بھی پوری سوسائٹی کو یہ چاہیے کہ وہ اس غلام کو اپنا سٹیٹس دے۔ تو اب اس کا عمل آپ یہ دیکھیے کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے ہی سردار بلال کو آزاد کیا تھا، کہ بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے اور وہ غلام تھے، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے پیمنٹ کر دی، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، تو بلال رضی اللہ عنہ کو وہ سٹیٹس مل گیا کہ خود خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کو اپنا سردار ہی کہتے تھے، بلال کو رضی اللہ عنہ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کے لیے یہ سٹیٹس ہے۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک یہ بھی کیا کہ آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ فنڈ کا بھی استعمال کیا۔ اس کے لیے آپ یہ کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا مشرکین سے معاملہ دو طرح کا تھا۔ بعض مشرکین اہل حرب تھے
کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے اور مسلمان ان سے جنگ کرتے. حرب بیسیکلی کہتے ہیں جنگ کو. پہلے حرب یعنی جو جنگ کرتے تھے، جنگجو جو ہے. دوسری قسم کے مشرکین اہل عہد تھے، یعنی بہت سے مشرکین ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ نہیں کریں گے آپ سے. تو نہ تو وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے اور نہ ہی مسلمان ان سے جنگ کرتے. اگر اہل حرب کی کوئی خاتون مسلمانوں کو ہجرت کرتی تو انہیں پیریڈ آنے اور پھر پاک ہونے تک نکاح کا پیغام نہ بھیجا جاتا تھا. جب وہ پاک ہو جاتی تو ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جاتا تھا. اگر نکاح کرنے سے پہلے ان کا خاوند بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ پہنچے تو ان کا رشتہ برقرار رہتا. اور اگر اہل حرب کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں فوراً آزاد کر دیا جاتا اور ان کا سٹیٹس مہاجرین کے برابر ہوتا. اور اگر اہل عہد کے کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتے تو انہیں واپس لوٹایا نہ جاتا، بلکہ ان کی قیمت ان کے مالکان کو بھیج دی جاتی. یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ یہ بھی غلامی کا اس طرح سے بھی حل یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلام خاتون یا مرد وہ اگر ان مشرکین کے ساتھ ہیں کہ جو جنگ کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح ہجرت کر کے کسی نہ کسی طرح جیسے بھی نکل کے وہ آ گئے مدینہ میں، تو پھر ان کے ساتھ یہ فوراً آزاد ان کو کر دیا جاتا اور ان کا سٹیٹس وہی تھا کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کا جو سٹیٹس تھا سٹیٹس میں، تو وہی سٹیٹس ایک غلام مرد اور خاتون کا بھی وہی سٹیٹس ہو جاتا تھا. اور اس کے لیے کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ان مشرکین کے ساتھ تو جنگ چل رہی. تو جب جنگ ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں جو اہل عہد تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان سے جنگ نہیں ہو رہی اور وہاں کے اگر غلام مرد یا خاتون آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت ان کے مالکان کو ادا کرتے اور یہ غلام مرد اور خواتین یہ آزاد ہو جاتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کا معاہدہ طے پاتے ہوئے دو غلاموں کی آزادی کا اعلان ہوا. جیسے اب یہ کیس اسٹڈی ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے، اب یہ حدیبیہ کا کون سا تھا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ ہجرت نہیں بلکہ وہ صرف عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تھے، تو اہل مکہ کے ساتھ تو 3 جنگیں ہو چکی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا تھا اور پھر حدیبیہ کی جگہ پہ آپ رک گئے تھے. تو یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں جی آپ یہ ان کنڈیشن پہ آپ اگر ایگری ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگلے سال آپ عمرہ کر لیجئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پھر سائن کر لیا تھا ان سے. تو یہ وہ کیس تھا. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے اہل مکہ کے 2 غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے مالکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور کہا کہ اے محمد خدا کی قسم یہ آپ کے دین سے رغبت کے باعث آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ میں آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے مالک سے درست کہہ رہے ہو تو آپ اسے واپس بھیجنے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اے گروہ قریش، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کام یعنی غلامی کو برقرار رکھنے سے اس وقت تک باز نہ ہو جائیں گے جب تک اللہ عز و جل آپ کی طرف کسی ایسے کو نہ بھیجے جو آپ کے گردنوں پر اس کی پاداش میں ضرب لگائے. پھر آپ نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد ہے. ہاں یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا تو اس کے بعد پھر یہی تھا کہ آپ جناب اگر اس کا کنڈیشن یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جناب مکہ سے اگر کوئی نکل کے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا اور اسی طرح مدینہ سے کوئی نکل کے
مکہ آیا تو اس کو بھی ہم واپس کر دیں گے. تو معاہدہ یہی تھا. تو یہ 2 سال ایسا ہی رہا، لیکن پھر خود اہل مکہ نے اسی معاہدے پر عمل نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی ایک پھر باقاعدہ ایک ملٹری ایکشن کیا اور پھر مکہ فتح ہو گیا بغیر جنگ پہ، اور پھر سارے غلاموں کو آزاد بھی کر دیا. اب طائف کے محاصرے پہ ایک کیس دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا تھا، تو ان کے غلاموں میں سے ان غلاموں کو جو مسلمان کی طرف آ گئے تھے انہیں آزاد فرما دیا تھا. ایک نان مسلم اسکالر ولیم میور، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تنقید کی ایک بک لکھی تھی، دا لائف آف محمد، تو اس میں پھر اسی کیس کو وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے محصورین کے پاس ایک اعلان بھیجا جس سے وہ لوگ بہت ناراض ہوئے. اس اعلان کا مضمون یہ تھا کہ اگر شہر سے کوئی غلام ہمارے پاس آئے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا. تقریباً 20 غلاموں نے اس اعلان سے فائدہ اٹھایا اور وہ اپنی آزادی دینے والے کے سچے اور بہادر پیرو ثابت ہوئے.